سلطان بھائی بازل بچہ ہسپتال میں ہے، سدرا نے سب کو خبر سنا تھا جیسے سب پر پہاڑ توڑا تھا۔ وہ لمس کو اپنی بری دنیا اندھیرا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاہ مم میرا سال ہاسپٹل ایسا نہیں ہو سکتا حرم میم، مم وہ بےچینی سی بامشکل بولتے، سب کو کوئی دیوانی لگی، آنکھوں سے آنسو بل بل گر رہے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی رو دی، میرا سال انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہزی بت بنی ہیزل کو جھنجھوڑتے چلائی تھی، بیو جانی مم، میرے بیو جانی ڈیڈ، میرے بیو مم ابھی تو ملے تھے۔ وہ داڑھی مار مار کر روتی، اپنے بال مٹھیوں میں بوجھتے جانتی ہوتی چلائی تھی۔ سلطان راؤ نے اسے سینے سے لگایا تھا، میرا بچہ ڈیڈ کی پڑی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوستے اسے دلاسا دیتے بولے تھے، مجھے اپنے ساحل کے پاس جانا ہے۔ نمس بے قابو ہوتی باہر کو بھاگی تھی، سیدھا نے اسے تھامتے خود سے لگایا تھا۔ وہ خود آنسو بہاتی اس مسیحا کے لیے دعا گو تھی جس کی وجہ سے وہ اس جہنم سے آزاد تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا پیاری گڑیا، اسے اپنے ہسار میں لیتے بولی تھی۔ خرم صوفے پر بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے سسک رہی تھی، ساتھ ہی کڑی ستارہ بھی منہ پر ہاتھ رکھتی اشک کے نہ تھی۔ سلطان راؤ نے بے بسی سے اپنے بکھرے آشانے کو دیکھا تھا۔ مجھے میرے بیو کے پاس جانا ہے ڈیڈ، وہ پوری طرح سے روتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ سلطان راؤ نے اس سنہری پری کو دیکھا تھا جو رو رو کر ہلکان ہوتی، اور ایک نظر کچھ فاصلے پر پاگل کی مانند روتے لمس کو دیکھا تھا۔ بشیر گاڑی نکلواؤ، وہ بشیر احمد سے بولے تھے، مجھے بھی جانا ہے سلطان۔ حرم میں ان کے جنم آتی نام آباد میں بولی تھی، آپ یہی رہی میری ملکہ، اور بشیر احمد تم یہی رہو گے میری ملکہ، ستارہ بیٹی اور سدرا بہن تمہاری امان میں دیے جا رہے ہیں۔ سلطان راؤ دونوں کو اپنے حصار میں سنبھالتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بشیر احمد کی نظر بے ارادی طور پر سدرا کی جانب اٹھی تھی، صاف شفاف رنگ پر ہلکی ہلکی رونے کی وجہ سے سرخی، ناک شہد رنگ آنکھیں جن میں نمی دیکھنا چاہنے کی ایک عرصے بعد بشیر احمد کے دل کی کیفیت عجیب سی ہوئی تھی۔ موڑی دراز پلکیں، چھوٹے سی ناک، چھوٹے چھوٹے ہونٹ، چہرے کی شادابی ایسی تھی کہ وہ آج بھی لڑکیوں کو ماں دینے کی حامل تھی۔ سانجے میں ڈالا وجود متناسب سراپا، وہ اب بھی کافی دلکش تھی، تو جوانی میں تو قہر ڈالتی ہوگی۔ وہ اپنی آنکھیں میں تے رخ موڑ گئے۔ وہ یہ کیا سوچتی، غلط تھا، سلطان راؤ نے انہیں اپنی بہن کا درجہ دیا تھا، اور وہ تو بس سلطان راؤ کا ایک خادم تھا۔ حرم پانی پی لو، روتے حرم کے سامنے پانی کرتے نرمی سے بولتے بشیر احمد کا روح روا جیسے سماعت بن گیا تھا اس حزین مورت کو دیکھ کر۔ دفعہ تم یہاں سے، بشیر احمد دماغ نے بری طرح سے اسے جھنجھوڑا تھا۔ تبھی وہ تیز سے وہاں سے نکل دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہاں یہ اوقات ہے تمہاری؟ وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتا خود کو بابر کمال لگا، پر دل تو دل ہے، کہاں کسی کی سنتا ہے، یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو مٹی میں ڈول دیتا ہے۔ بشیر احمد کے دل پر بھی محبت کا وار ہو چکا تھا، اب دیکھتے ہیں وہ کب تک اپنے ہی دل سے بھاگتا اس کی نفی کر پاتا ہے۔ وہ تینوں ہاسپٹل پہنچے تو ایان ملک، ریان ملک مانا وہی ICU کے باہر کھڑے تھے۔ ریان ملک کیسے؟ سلطان راؤ نے بے صبری سے دریافت کیا۔ ریان ملک نے ضبط کرتے نفی میں سہلایا تھا، جس کا مطلب سمجھتے سلطان راؤ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، جیسے ایان بھائی میرے ساحل کا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ اس وقت پاگل سی ہو رہی تھی، ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اپنے ساحل کو مکمل پائے ہو، اور وہ موت کی منہ میں پہنچ گیا تھا۔ لمس بیٹا، میری گڑیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ کریں۔ سلطان راؤ کو سمجھ نہیں آتی وہ ان دونوں کو کیسے سنبھالے۔ تبھی منا ہیزل کو اپنے گلے سے لگایا تھا جو تاروں کے تار اڑی تھی۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیسا ہے؟ ایان ملک نے بے صبری سے دریافت کیا تھا۔ دیکھیے، گولی لگنے کی وجہ سے ان کا خون کافی بہہ چکا تھا، اور دونوں گولیاں آگے اور پیچھے سے بس تھوڑا سا فاصلے پر تھی۔ ایک گولی اس کے بالکل دل کے قریب لگی تھی، جو بہت آگے نکل چکی تھی، ہمیں لگا نہیں تھا کہ وہ بچ جائیں گے۔ وہ بچ تو گئے پر کومے میں ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں نوازش شاہ کی کنڈیشن سے آگاہ کیا تھا۔ عالم رو جو کچھ فاصلے پر دیوار کے پیچھے ڈاکٹر کی باتیں سنتا، آنکھوں سے کے آنسو ٹوٹ کر اس کے بیٹ میں جذب ہوئے تھے۔ ایک نظر اپنی متاع شاہ کو دیکھا جو اب اس کے باپ کے سینے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ لب بے تاب وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے لمس کا وجود بے جان سا ہوتا، لہرا کا زمین بوسا ہوا تھا، منہ تیزی سے اس پر جھکی تھی۔ لمس آنکھیں کھولو، وہ نم آنکھوں سے اس نازک سی بازر شاہ کی مرمیٹ کو دیکھتے اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ ایان ملک تیزی سے تو اٹھا، ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ہیزل بھی نیم جان سے خود سلطان کے سینے پر سر کے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سلطان اور نم آنکھوں سے دیکھتے اس نازک سے پھول کو اٹھا ایان ملک کے پیچھے بڑھے تھے۔
کل جن چہروں پر مسکراہٹیں اور کھلکھلاہٹیں تھیں آج وہاں ویرانیوں کا بسیرا تھا۔ کل تک جو چہکتی خوشی سے مسکراتی تھی آج ان رخسار پر لہو کی مانند اشک بکھرے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد بازر صاحب کو پیلس میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ لمس کو 2 دن سے ہوش نہیں آیا تھا، اس وجہ سے نم پاگل ہو گئی تھی۔ ایک عالمرو کا لاپتہ ہونے پر دوسرا بائی کو اس حالت میں دیکھا۔ نہ کھانے کا کچھ ہوش تھا نہ پینے کا، سارا دن بس اکیلی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ 1 مہینے سے تو اس کی طبیعت بھی گرگری سے رہتی تھی، پر اس نے کسی کو بتانے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ جیسے اس کی پرواہ جس سے اس کی پرواہ کرنی چاہیے تھی، جس کی عزت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ تو جیسے دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ لمس ابراہیم بھی بات خاموشی سے ہی ہو گئی تھی۔ 24 گھنٹے اپنے ساحل کے پاس بیٹھی رہتی، نہ دن کا ہوش نہ رات کا۔ حرم تو بس دونوں بچیوں کو دیکھ اندر ہی اندر کھولتی رہتی۔ عالمرو کے غائب ہونے پر وہ بھی بس اسے یاد کرتی روتی رہتی، اور سلطان اپنے ملکہ کا روتا دیکھ عالمرو کو کوس کر رہ جاتے، جو گدھا نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اسی بیچ حرم کو خدا نے ایک بار پھر سے خوشی سے نوازا تھا۔ سلطان رو تو خوشی سے پاگل ہو اٹھے۔ اس دن سب اپنے اپنے کمرے کو چھوڑ سلطان رو کے کمرے میں اپنے آنے والے نیک مہمان پر کچھ دیر کو خوش ہوئے تھے۔ بادشاہ کی حالت عالمرو کی گمشدگی ساری خوشیاں پھیکی کر گئی تھی۔ جب حرم داڑیں مار کر روئی تھی کہ انہیں ان کا بیٹا اپنے سامنے چاہیے، مونا، ایان ملک اور ریان ملک نے دن رات ایک کر دیا تھے اسے ڈھونڈنے میں، پر وہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ تبھی سلطان رو نے حکم دیا تھا کہ کوئی اسے نہیں تلاشے گا، وہ خود آ جائے گا۔ ایان ملک اور سلطان رو نے RS کمپنی کو سنبھالا ہوا تھا۔ ستارے کو اس بیچ سب کچھ یاد آ گیا تھا، پر وہ کسی سے کچھ بھی نہیں بولی تھی، پر اکیلے میں بس روتے ہی دن کٹا تھا۔ اس کے ماما پاپا اسی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اور وہ انجان رہی تھی اس سب سے، پر اس نے ریان ملک کو کچھ بھی محسوس ہونے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی سا ہو گیا تھا۔ وہ شرارتی سا ریان ملک تو کہیں کھو سا گیا تھا، جس پر دن رات ان سب کی حفاظت کا خوف اندر ہی اندر سے کھائے رکھتا تھا۔ وہ رات بھر جا کر سیکورٹی روم میں بیٹھا سارے محل کی پہرہ داری کرتا تھا، کیونکہ اب مزید کسی کو کھونے کی ہمت نہیں تھی ان میں۔ 2 پل خوشی نصیب نہیں ہوتی انہیں۔ ابھی وہ سیکورٹی روم میں بیٹھا ہوا تھا جب ستارہ ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لیے اس کے پاس آئی تھی، جو ریوالونگ چڑھ کے پس سے سٹ کے آنکھیں مندے پڑا تھا۔ ستارہ نے اس کی حالت دیکھ بامشکل سے اس کی روکی تھی۔ چون 2 ماہ میں بے حد کمزور ہو گیا تھا، پیٹ مزید بڑی ہو گئی تھی، بکھرے ہوئے بال، خشکی میں بھی وہ بس ایک شرٹ پہنے ہنکی میں بھی وہ بس ایک شرٹ پہنے 7 ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھ کے یان مدنب سی پکار تھی، پر یان ملک کے روح کا قرار تھی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتا اپنی معصوم سی جان کو دیکھنے لگا، جو مرجھا سی گئی تھی۔ براؤن کلر کا ڈریس، پتانی کے شہد رنگ آنکھوں میں نمی لیے سوگوار سی ہاتھوں میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ جی جان کی جان، محبت اور الفت سے بولا تھا۔ اتنے وقت بعد اس کے جواب پر بل بل گرتے کئی آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ ریان ملک تڑپ اٹھا تھا، یہاں یہ مل جان، مجھ سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے خود میں بیچ کر، جس پر وہ پھول پھول کر رو دی۔ رو تو نہیں میری جانا، اسے اپنے سامنے کرتے اس کے آنسو اپنے لبوں پر چونتا۔ ستارے کی سانسیں بے ہنگم کر گیا۔ آپ اچھے نہیں جان، بالکل اچھے نہیں ہیں، اتنے دور ہو گئے۔ وہ اس کے سر پر بے جان ہاتھ سے مکہ مارتی شکوا کے، نہ ہوئی تھی، I'm sorry، so sorry میری مائی شائستہ۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ندامت بڑے لہجے میں بولا، ہاں۔ وہ اس کی جانب سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا تھا، پر اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ سارا دن اس سوگوار ماحول میں سہمی پھرتی تھی، نازک دل معصوم سی تو وہ پہلے بھی تھی، اب مزید ذرا ذرا بات پر آنکھیں نم کر لی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کے بنا رات کو جان، آپ نہیں ہوتے میرے پاس، میں آپ کو ڈھونڈتی ہوں، آپ کہیں نہیں ملتے۔ وہ بلطان سے سسکتی ریان ملک کی جان نکال رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ یان آپ کا کھانا وہ بھوکھلائی تھی، پر وہ انسنی کٹ اپنی کل متاع کو اپنی باہوں میں بڑھا اپنے روم میں آتا، اسے بر پر لٹاتا، اس پر جھکا تھا۔ آپ بتائیے کیا کیا شکایتیں ہیں آپ کو اپنی جان سے؟ اس کی رونے سے سرخ پڑتی چھوٹی سے ناک پر لب رکھتے محمول لہجے میں بولا تھا۔ جان وہ گلال ہوتی اس کے اتنے دن بعد جان لیوا لمس پر مچلی تھی، جس پر وہ مدہوش ہوتا، اس کی گردن سے بال ہٹاتے اس کی بیوٹی بون پر لب رکھ گیا تھا۔ میں تو آپ کو پا لینے کے احساس کو پوری طرح محسوس بھی نہیں کر سکا میری جان۔ مجھے تو آپ کے چہرے کے وہ گلاب دیکھنے تو وہ خمار دیکھنا تھا جو میری قربت کے بعد اپنے کے چہرے پر بکھرنا تھا۔ وہ حیا کے رنگ، وہ لرزی پلکوں کا اٹھنا
گرنا وہ لہجے میں تشنگی لہجہ بولتا ستا کی آنکھوں میں پھر سے نمی بڑھ گیا، جسے دیکھتے وہ اس کی خوبصورت شہد رنگ آنکھوں پر اپنا لمس ہوتا نرمی سے اس کے نازک سے پنکھڑیوں پر جھکا تھا۔ وہ نازک جان بنا مزاحمت کے اس کے سار میں پڑی اس کی دیوانگی سے بڑی شدتیں سہنے لگی، جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتے اس کی جان نکالنے لگی تھی۔ وہ تسہتی سے آنکھیں میتے اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی، جو اس سے اپنی قید میں لیتا آزادی دینا بھول چکا تھا۔ تانگ پڑتی سانسوں پر وہ مچلی تھی، جس پر وہ ہوش میں تھا اس کی سانسوں کو آزادی دی گیا۔ وہ گہری گہری سانس بھرتی ایسی کی تھی، جس پر اس کے نازک سے مہکتے وجود کو دیکھتا مسرور سا اپنی باہوں میں بڑھتا اس کی شارک پر جاں بجاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پلیز وہ اس کی دہکتی سانسوں کے تپش اور لمس پر جی جان سے جلتی بامشکل بولی تھی، پر وہ آج کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، نہ کوئی رعایت دینے کے موڈ میں تھا۔ آپ کو نیند نہیں آتی اپنے جان کے بنا، پر اس کے ہوتے یقین مانیے آپ سکون سے سوئیں گی۔ اس کی باہوں کے حصار میں پر اس کے لیے کچھ قیمت ہے میری جان۔ اس کے کان کے لوگ اپنے ہونٹوں پر دباتے مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ ستار کو اپنے وجود میں سنسنی خیز لہریں اٹھی محسوس ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی بہت، وہ بے بس سی اس کے حصار میں پڑی کپکپاتے لبوں سے بولی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی میری جان، تو جب میں جاگوں گا تو آپ کو کیسے سونے دوں؟ اس کے شانے سے دوپٹہ نکالتے دور اچھالتے اس کے لرزتے لبوں پر نظر جو میں خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ مزید احتجاج کرتی وہ بتی گل کرتا اس کے سارے الفاظ ساری مزاحمت اپنے لبوں میں سمیٹ گیا۔ وہ الٹیاں کرتی نڈھال سے واش روم سے نکلی تھی، پیٹ میں جیسے کوئی چھریاں چلا رہا تھا۔ درد سے لگ رہا تھا وہ آج مار جائے گی۔ آپ نہیں آتے، آپ بوڑھے ہیں، میں مر جاؤں گی۔ تب آئیں گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ایک ایک چیز زمین بوس کرتے اپنے ہاتھ بھی سہم کاٹ گئی، وہ جو اس پر ایک حرور تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ آپ کہیں روٹھا دور جا بسا تھا، وہ جو سانس نہیں لیتا تھا اس کے بنا، آج اس کی سانسیں تنگ کر کے نہ جانے کون سی دنیا میں کھو گیا تھا۔ مجھے سانس نہیں آتی جان، واپس آ گئی۔ وہ اس کے بنا تڑپتی دور بیٹھے اس شخص کو تڑپا کر رکھی اپنے الفاظوں سے۔ وہ کرسٹل گرے زخمی آنکھیں سامنے دیوار پر لگی فل سائز LED پر ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ سے بہتا خون قطرہ قطرہ اس کے دل کا خون نچوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں بیٹھ کے جانا بڑی تھی، پر ٹانگوں سے جیسے جان ہی ناپید ہوئی تھی۔ تبھی قالین پر گری تھی جانا، وہ اسے گرتا دیکھ عزیز سے چلایا تھا۔ جان جان، اسے لگا جیسے ابھی جان اسے پکار رہا ہو۔ وہ ارد گرد دیکھتی پاگلوں کی طرح اسے پکارنے لگی، پر کہیں نظر نہ آنے پر بابا مشکل اٹھی تھی۔ بکھرے بال آنکھوں میں بے چینی لی، وہ اسے تلاش سے کوئی دیوانی سے لگی تھی عالم راؤ کو۔ اسے لگا جیسے ہٹلر نے اس کی پکار سنی، پر وہ تو بہت دور تھا، اسے وجود میں اتنی ہمت نہیں دی کہ وہ اٹھ جاتی۔ تبھی وہی قالین پر سارا کے عالم راؤ کی بات ہوئی تھی آج۔ تبھی بنا کچھ سوچے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار پیلس پہنچا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ اپنے پوشن کی جانب اپنے روم کا دروازہ کھولتے دیر سے اندر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ قالین پر آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی۔ عالم راؤ جھکتا نرمی سے اس کے پھولوں سے وجود کو اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ جان، غنودگی میں پکارا گیا تھا۔ عالم راؤ نرمی سے اسے بڑبڑ ڈالتا اس کے پہلو میں دراز ہوا تھا۔ جانے جہاں حکم وہ اس کی سماعت میں سرگوشی میں بولتا اپنے سینے میں ڈال گیا۔ جان جان، وہ غنودگی میں اسے لگاتار پکارتی۔ عالم کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ گئی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اس کے بعد آنکھوں پر جھکا تھا جن کا وہ دیوانہ تھا۔ اس کی پلکوں سے نمی اپنے لبوں سے سمیٹے بار بار اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ مونچھوں کی چبھن اس کے دہکتے لمس پر پکس مساتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے بے چین ہوئی تھی۔ تبھی وہ احتیاط برتتا اسے دور ہوتا، اس کے الجھے سنہرے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا، جس پر وہ پرسکون ہوتی اس میں مزید سمٹی تھی ماضی۔ راؤ محل جیسے خوشیوں کا سما زمین پر اتارا تھا۔ سلطان کی خواہش پر سادگی سے ہی رخصتی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ ساعدہ بیگم تو آج جیسے پولی نہیں سما رہی تھی۔ بشیر احمد تو باغباں کا سارے کام نپٹاتا خوشی سے جھوم ہی رہا تھا۔ اس کے سرکار جو اس کی ساری خوشیاں مل گئی تھی، اس کے سرکار خوش تھے تو بشیر احمد کو جیسے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی تھی۔ دو لڑکیاں اس کے روم میں کھڑی اسے تیار کرنے میں مگن تھی۔ بڑھاٹ کے مارے اس کا برا حال تھا، کیونکہ سلطان راؤ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اسے وہی دیکھے گا، کیونکہ اس کا روپ اسی کے لیے ہی تو تھا، پھر کوئی دوسرا اسے پہلے کیوں دیکھتا؟ بیوٹیشینز نے اس کے آدھے دراز بالوں کا جوڑا بناتے باقی کرل کیے کچھ لٹیں آگے اور کچھ پیچھے ہی رہنے دی تھی۔
خوبصورت چہرہ بھی کچھ لٹیا بارہ چھوڑ گئی تھی۔ فل ریڈ بلڈ لہنگے میں اس کا نازک سا سراپا دہک رہا تھا، ساتھ ہی سلطان راؤ کی شدتوں کا سوچ اس کا پورا وجود طوفانوں کی زد میں تھا۔ فل ریڈ بلڈ لہنگے میں اس کا نازک سا سراپا دہک رہا تھا، ساتھ ہی سلطانوں کی شدت کا سوچ اس کا پورا وجود طوفانوں کی زد میں تھا۔ وہ تو پہلے اس جنونی انسان کی شدتوں پر ہار تھی اور اب تو وہ اس کی قید میں جانے والی تھی۔ وہ اپنے حال میں ایسی گم تھی کہ نہ تو اسے سلطان راؤ کے آنے کا علم ہوا اور نہ ہی لڑکیوں کے جانے کا علم ہوا، پر سلطان تو اس حسین پری کو دیکھتا بے ہوش سا ہو چکا تھا جو وہ سب فل بلڈ ریڈ کلر کے انتہائی قیمتی لہنگے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آدھے دراز بالوں کا جوڑا بنائے باقی کرل کے کچھ لٹے آگے کچھ پیچھے ہی رہنے دی گئی تھی۔ چھوٹی سی پیشانی پر خوبصورت سی ماتھا پٹی جس کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں اس سے پڑی ہوئی اس کی چھوٹی سی پیشانی دام پہ ہوئی تھی، سرخ سفید چہرے پر بھی کدی کچھ آوارہ لٹے۔ سلطان راؤ کو اپنا دل پہلو میں دڑک دڑک پاگل ہوتا محسوس ہوا۔ آنکھوں کو لائٹ سے گولڈن رنگ سے سجائے لرزتی دراز پلکوں کی دلفریبی تلے چھپے نیلے سمندر سے دلا ویسا آنکھوں کی دلکشیاں سلطان کی کرسٹل گری آنکھیں لو دیتی خمار آلودہ ہونے لگی تھی۔ چاند افروز منظر کو تکتے بے لگام نظر کو سفر جیسے ہی نیچے کی جانب طے ہوا، اس مالکوتی حسن کی ملکہ کی چھوٹی سی ناک میں پہنی موتیوں سے بڑی گول بالی جو ڈائمنڈز اور چھوٹے چھوٹے سرخ موتیوں سے لبریز ایک الگ ہی شاہکار تھی، جسے سلطان نے ہاتھ سے بنوایا تھا اپنی ملکہ کے لیے، جس سے اب اسے بیل ہوا تھا کیونکہ اس کے ان گنت موتی اس کی ملکہ کی پنکھوں سے نازک ڈیپ ریڈ رنگ میں رنگے لبوں کو چھو رہے تھے۔ گلے میں پہنا خوبصورت سا گلوبند اس کی شالہ کو اس کی نظر سے اوجھل کیے جیسے سلطان راؤ کو تڑپا گیا تھا۔ کانوں کے لو کچھ ہوتے خوبصورت سے جھمکے جو اس کے گلاب رخسار چھوتے سلطان راؤ کو دل پر جیسے وار کرتے، ایک دم سے اس کی آنکھیں سرو ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، پر وہ تمام چیزیں سلطان راؤ کو اپنے رقیب لگی۔ اس کے قریب آتا ایک دم سے اس کی نازک سی لچکیلی ڈال سی کمر کو اپنے شکنجے میں لیتا کچھ جنونی ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اس اوتار پر بکھلاتی اس کی شیروانی کو مٹھیوں میں دبوچ کی، جو ڈل گولڈن شیروانی پہنے، سر پر میرون کلا پہنے، چاندی پر میرون شال ڈالے، سرخ سفید زنگل پر بڑی بڑی بیڈ اور گرے آنکھوں میں سرور کی سرخیاں لیے انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر اس نازک پریوش کی نظر ساکت رہی تھی، کیا وہ اس کا تھا؟ یہ یونانی دیوتاؤں سے سحر، یہ حسن مجسم، یہ شخص اس کا تھا پورا کا پورا۔ وہ نازاں ہوئی تھی اپنی قسمت پر۔ آپ نے اچھا نہیں کہ میرے ساتھ ملکہ میں ایک ایک بدلا لوں گا۔ شب زفاف میں سردی سے اسے اپنے قریب کرتے جنونی ہیز لہجے میں بولا تھا۔ حرم کی سانسیں مدم ہوئی تھی، اس نے ایسا کیا کیا تھا اور کون سی غلطی ہوئی تھی اس سے؟ کیا وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ ایسے سوال اس کے چھوٹے سے دل میں سیر اٹھانے لگے تھے، پر اس کی آخری بات یاد آتے وہ کان کی لوؤں تک شروع ہوئی تھی۔ میں نے کیا کہ وہ بامشکل ہمت کرتی پوچھ بیٹھی تھی۔ مجھے آپ کو پیار کرنا ہے میری ملکہ، اور آپ نے خود کو پور مجھ سے چھپا لیا۔ وہ اس کی رکی پیشانی کو دیکھتا بامشکل خود پر ضبط کرتے بولا تھا، جبکہ حرم اس کی بات کا مطلب سمجھتی جیسے صدمے میں اتری تھی۔ مطلب یہ شخص پورا پاگل تھا، خود ہی تو سب لے کر آیا تھا اس کے لیے، اور اب سارے الزام اس پر ڈالے۔ وہ اس کے کیل کانٹوں سے لیس روپ کو دیکھتا مدہوش سے اس کے رخسار پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ وہ نازک جان آنکھیں میں تو اس کے دہکتے لمس پر کسی سوکھے پتے کی ماں لرزی تھی۔ سلطان پلیز اس کا لمس اپنے چہرے کے کنارے پر جام جام محسوس کرتی بن آپ کی مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی تھی۔ میری ملکہ بہت دلکش لگ رہی ہے آپ کا یہ روپ جتنا دل جان لیوا ہے، پر یہ میری دوری کا سامان میری سانسیں روک رہا ہے۔ اس کی مہندی سے سجی مہروتی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے بار بار اس کی ہتھیلی پر لب رکھتا اسے لرزنے پر مجبور کرنے لگا۔ اس کی یہی شدت تو اس نازک سے پری کو ڈراتی تھی۔ پر پلیز سلطان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرتی پھر سے اس کی شیروانی کو دبوچ گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے بے لگام ہوتا شر کو کندھے سے ہٹاتے اس کے دودھے نرم اور نازک جلد پر اپنے دہکتے لب رکھتے اپنی تشنگی کو کچھ مٹانے کا سامان کرنے لگا۔ پر تشنگی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سراب ہونے کے بجائے مزید جنونی ہوتا اسے اپنی باہوں میں یہیں اٹھائے اسے لے کر اس جانا بڑا۔ حرم کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی اس کے تیور دیکھ۔ وہ کیا کر رہا تھا وہ اور کیا سوچ رہا تھا؟ سلطان پلیز کیا کریں؟ وہ اسے کندھے سے جھنجھوڑتی ہوش دلانے لگی، پر ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بھی اسے نرمی سے کوئی پر ڈالتا اس پر جھکتے اس کے چاند کو اپنے لمب سے بھگوتے ہاتھ شر کی ڈوریوں میں الجھا گیا۔ سلطان منہ چلائی تھی اس کی حرکت پر،
جو اس کی ایک نہ سنتا اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ میڈم میری ملکہ، ہم نہیں باہر جاتے۔ آئی نیڈ یو رائٹ ناؤ۔ مجھے اس وقت کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا، بس آپ چاہیے بس۔ اس کی ایک نہ سنتا، بس اپنی کہتا اپنی کرتا۔ اس کے کالر بون پر لمس چھوٹے، اپنے دانت گاڑ کے وہ بلتا سسکی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے، کان پٹی میں جذبہ جان تو تب ہوا ہوئی جب وہ اس کے دونوں شانوں پر شرٹ سرکاتا جہاں بچا اپنا لمس چھوٹے مکمل مدہوش ہوا تھا۔ وہ کسی سوکھے پتے کی ماں لرزی اس کی قید میں پڑی ہوئی بے جان سے گڑیا لگی تھی۔ سلطان پلیز چھوڑیے۔ کیوں؟ باہر تماشا بنوانا چاہتے؟ پلیز سلطان چھوڑیے۔ وہ روندی آواز میں بے بسی سے بولتی۔ سلطان راؤ ایک دم سے ہوش میں تھا۔ حرم کی حالت دیکھ وہ پور ملال ہوا تھا، پر اگلے ہی پل جاتا تھا۔ وہ تو اسی کی تھی، پر ابھی وقت نہیں تھا۔ باہر مہمان آئے تھے اور ان دونوں کے انتظار میں تھے۔ میں تو آپ ہی کی ہوں سلطان، پلیز ابھی باہر صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آنکھیں میری بامشکل بولی تھی، جو ابھی اس پر جھکا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری میری ملکہ۔ وہ اس کے کالر بون پر اپنی جنونیت کا نشان دیکھ اس پر اپنا نرم لمس چھوٹے محبت و الفت سے بولا تھا۔ وہ جی جان سے لڑی تھی، دل جیسے پسلیاں توڑ کر بہرانے کو مچل رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی کمر سے تھامتے اپنے ہاتھ اسے بھی کھڑا کرتا، اس کی شرٹ کی ڈوریاں باندھتے، اس کی آہی بھی اوپر لپکتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہوئے انداز کی بڑی گہری سانس بھرتے اپنی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر پہلے سعادہ بیگم اور کچھ لڑکیاں اسے اسٹیج پر سلطان راؤ کے پہلے میں بٹھا کر گئی تھی۔ وہ مسلسل کپکپا رہی تھی۔ سلطان راؤ نے اچھے سے محسوس ہوا تھا۔ ہر میری ملکہ، ریلیکس میری جان نماز کی۔ وہ نرمی سے اس کا چھوٹا سامہرودی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کی پشت اپنے گھوٹے سے سہلاتے محبت اور الفت سے گویا ہوا۔ حرم نے بھرپور کوشش کی تھی اپنے لرزے جسم پر قابو پانے کی۔ وہ سلطان راؤ کی شدت سے بردہاں سے ڈر گئی تھی۔ اس کا پاگل پن، اس کی جنونیت اس نازک پریوش کی جان حلق میں لے آئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب یہ ممکنات ہے۔ سلطان راؤ اسے کبھی بھی خود سے دور جانے نہیں دینے والا تھا، پر اسے ابھی رخصتی کے لیے راضی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا دل چاہا وہ داڑھی مار مار کر روئے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سلطان کو سونپ دی گئی تھی۔ وہ تو اسے ایک پل کی بھی دوری کا قائل نہیں تھا۔ سعادہ بیگم تو ان پر سے منٹ منٹ میں نوٹ وار تھی، ان دونوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ مردوں کے لیے الگ سے انتظام کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مرد اس کی ملکہ کو دیکھے۔ اسی کے وقت وہ اپنی براس نکالنے کو بے تحاشا روئی تھی۔ سعادہ بیگم تو اسے چپ کرواتے ہوئے ہلکان ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس کے رونے پر بے چینی سے پہلے بدلا تھا۔ اسی گھر میں ہی تو رہنا تھا، اس پر نہیں رونا تو ضروری تھا۔ اس کی ملکہ کا جو نہ جانے آنکھوں میں کون سے ٹینکرز پیٹ کیے بیٹھی تھی، سارا پانی اس کا ایسے ہی ضائع ہو جانا تھا۔ ضبط جواب دینے پر وہ موٹا روتی حرم کو سعادہ بیگم کے احساس سے جدا کر اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سب لوگوں نے حیرانی اور تعجب سے اس بے باک دلہے کو دیکھا تھا، پر کسی کی ہمت کہاں تھی کچھ بھی کہنے کی۔ سب کے سعادہ بیگم کو اپنی بیٹی کی قسم پر رشک ہوا تھا۔ وہ شکر کرنے لگی، حرم تو رونا بھول سکتے میں چلی گئی تھی، پر ہوش میں آتے ہی وہ شرم و حیا سے ہوتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی معصوم حرکت سلطان کے اللہ مسکرائے تھے۔ وہ سرشار سا اس لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ روم میں قدم رکھتے ہیں اس کی اتنی خوبصورت خوابگاہ سی سجاوٹ دیکھ سلطان کو بشیر احمد جیسا بہتر ساتھی پاتے اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ پورا حال نما روم سرخ گلاب سے جیسے نہایا ہوا تھا، جگہ جگہ سرخ گلابوں کے بنے دل اور ان پہ جلتے دیے ایک خوبصورت منظر پیش کر تھے۔ ٹیبل پر پھولوں کے بیچ رکھے ایک خوبصورت سے چاکلیٹ کیک کو دیکھ اس نے داد میں آبرو اچکائی۔ نرمی سے اپنی ملکہ کو پھولوں کی چادر پر اتارتے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حرم کی نظر جیسے کمرے کے ماحول پر بڑی آنکھوں میں امڑتی چمک دیکھنے لائق تھی، اسے لگا جیسے وہ پھولوں کے دیس میں اتری ہو۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتی سلطان نے اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتاری تھی۔ پیارا لگا میری ملکہ کو؟ وہ نرمی اور واپلتگی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ کی پوچھ پر لبرا کیا، جس پر وہ ٹانس سے نکلی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ بہت بہت پیارا ہے سلطان، یہ بہت اچھا ہے۔ وہ نیلے سمندر سے نیلے آنکھوں میں شوق جہاں بات کے ہر بات بلائے خوشی سے چہکی تھی، اور سلطان راؤ کو جگہ جیسے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں ایک پل میں مل گئی ہو۔ وہ اتنی پیاری لگی تھی کہ سلطان نظریں چرا کر کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ سلطان چاکلیٹ کیک، وہ کیک کو دیکھتی خوشی سے پاگل ہوتی چلائی تھی، یہاں تو سب اس کی پسند کا تھا۔ آ جائیے میری ملکہ، وہ آپ ہی کے انتظار میں ہے۔ وہ اس نرمی سے تھامتے ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ حرم کے چہرے سے پھوٹی خوشی کا نور سلطان کو جیسے بے خود کیے جا رہا تھا۔
وہ نرمی سے اسے پیچھے سے اپنے ہزار میں لیتا، نائف کو اس کے ہاتھ میں پکڑا تو اس کے ہاتھ کو تھام گیا۔ حرم کی ایک بارگی سے درکی تھی، مجھ سے سہارے کے وجود سے اٹھی مسکول کو ہوش پر اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کرتے وہ پور نام ہوئی تھی اس کی کلبت پر۔ کیک کو کاٹ کرتے سلطان نے اس کا پیس نکالتا حرم کے لبوں کے قریب کاٹ گیا، جس سے وہ لڑ سے لبوں سے ایک چھوٹی سی بائٹ کرتی کیک بامشکل نکل پائی تھی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا، اس اوتار پر اس نازک پری کی سانسوں کا درہم اتل پتل ہوا تھا۔ امیری باری و محمود نظروں سے اس کے مد بڑے انگوری لبوں پر ٹکائے بہکی سرگوش میں بولا تھا، وہ لڑسی اس کی شرمانی کو تھام گئی۔ سلطان نے ہاتھ میں پکڑا کیک اس نازک جان کے لبوں میں دباتے بنا اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کی نت کو اٹھاتے اس کی سانسوں کی مہک خود میں جذب کرتے کیک اپنے منہ میں منتقل کیا کاٹ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے لرزی سہتی سے آنکھیں میچ گئی، وہ بے حد نرمی محبت الفت سے اسے چھو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ملکہ جو خود سے خوف زدہ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لمس کی نرمی اور گرمی محسوس کرتے حرم کو اپنے پہلو میں شور اٹھا ہوا محسوس ہوا، پیروں سے جیسے دھیرے دھیرے جان سرک رہی تھی۔ وہ کچھ پرشدت ہوا تھا، پر اتنا نہیں کہ نازک پریوش اس کی پناہوں میں سہم جاتی۔ وہ تو اس کی تھی، وہ آہستہ آہستہ عادی کر ہی لیتا اسے اپنی شدت کا، بے وہ بس اس پر اپنی محبت کی نرم گرم فوا برسانے کے موڈ میں تھا۔ حرم کو جب اپنی سانسیں دکھتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ اس کے سینے پر کے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی اسے خود سے دور کرنے لگی، جس پر وہ ہوش میں آتا اسے آزادی دے گیا۔ دونوں کی سانسیں بلطہ سے الجھی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے سے پیشانی ٹکائے گہرے گہرے سانس ورتے ایک دوسرے کی سانسیں انہیل کرنے لگے تھے۔ سلطان وہ اپنی شرمانی کے بٹن کھولتا اسے اتارتا کوچ پر اچھال کر نازک جان عجیب سے سانس کے تحت روح موڑ گئی۔ سلطان نے اسے پیچھے سے ہتھیار میں لیتے اس کے سر سے دوپٹہ نکالتے ہوئے شرمانی کے پاس اچھال دیا۔ وہ تڑپی تو وہ بنا ہاتھ میں لائے گلوبند کی ہک لوز کرتے نرمی سے اس کے گلے سے نکال گیا۔ حرم کو لگا جیسے ابھی دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا ہے، دل کسی سوکھے پتے کے مل لرز رہا تھا۔ وہ مچلتی اس کی گرفت سے نکلتی کچھ فاصلے پر کھڑی ہوتی اپنے بکھرا تنفس سنبھالنے لگی۔ سلطان رو کیک کی کریم کو اپنی انگلیوں میں بڑھتا اس کی جانب بڑھتا، وہ پھر سے اس کے گرد اپنا ہتھیار کھینچتے اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اپنی کریم میں ڈوبی انگلیاں مس کرتے وہاں اپنا لمس چھوڑتا، کریم کو اپنے لبوں پر سمیٹنے لگا۔ اس کے دہکتے لمس پر چلتی اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں دبوتی اس کی شدت سے برداشت کرنے لگی، جو بے شک بے حد نرمی لیے ہوئے تھی، پر بہت جان لیوا تھی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنی جانب گھماتا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا اس کی بیوٹی بون پر جھکتا، دیوانہ وار اسے اپنے پرتپش لمس سے مہکاتا پاگل کرنے لگا۔ حرم میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ ذرا سی بھی مزاحمت کرتی۔ پشت پر لے جاتے اس کی ڈوریوں میں الجھائے اس کی جان نکال گیا تھا۔ سلطان وہ ڈوریوں کے کھلنے پر دبا دبا سے چلائی تھی، میری ملکہ کچھ نہیں کر رہا، ڈریے نہیں میری جان۔ اپنے سلطان سے اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے رنگ دیکھو نرمی سے اس کی جیل سی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے محبت اور وار پلٹکی سے بولا تھا۔ اسے مزاحمت کرتا نہ دیکھ اس کے کندھے پر لب رکھتا اسے اپنی باہوں میں بڑھ کے وہ سہمتی اس کے کرتے کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ سلطان نے اسے نرمی سے پھولوں سے سجے جہازی سائز پر ڈالا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ میرے زندگی اب کا سلطان اپنی ملکہ سے بہت محبت کرتا ہے، جان نماز کی تو ڈریے نہیں جانا۔ وہ اس کی انگلی کے اوپر لب رکھتے محمود نظر سے اس کا گلال بکھرتا ساپا دیکھ گویا ہوا حرم نے درخت دل کے ساتھ خود پر جھکے اس ساحل کو دیکھا تھا جس کے لیے وہ اس کی ملکہ تھی۔ وہ کتنا پیارا تھا، کسی کا بھی وہ خواب ہو سکتا تھا، پھر بھی خدا نے اس سے پیارے انسان سے باعث اسے نوازا تھا۔ وہ صورت سے ہی نہیں سیرت کا بھی بہت پیارا تھا۔ سلطان بے حد نرمی سے اس کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ سلطان رو کو اس کی میٹھی آواز اپنے کانوں میں رس گولتی محسوس ہوئی، جی سلطان کی جان حکم غلام ہمت انگوش۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی سے ماتھا پٹی اتارے محبت الفت سے بولتا وہاں اپنے بار بار مہکتا لمس چھوڑنے لگا، مجھے ڈر لگتا ہے بہت۔ وہ بامشکل بولتی ورنہ آواز تو جیسے کہ حلق میں ہی ناپید ہو چکی تھی۔ اس کی بار بار بیٹ پار سے چند پتیاں اپنی مٹھی میں بڑھتا اس کے چہرے پر برسانے لگا۔ وہ اپنے دل کے زیر و بم سے خوفزدہ ہوتی آنکھیں موند گئی، اس شخص کا ہر روپ ہی جان افروز تھا۔ امن بچاتا بھی تو کیسے جان نماز کی، اگر ڈر لگ رہا تو اپنے سلطان کے پناہوں میں پناہ لینا میری ملکہ۔ یقین جانے کی قربتیں بے حد فریب روح افروز ہوں گی، آپ ناز کریں گی اپنے وجود کی ہر ذرے پر۔ وہ محمود نظر سے اس کے بہکتے روپ کو دیکھتا دیوانگی اور وار پردگی سے بدلتا۔ حرم کی جان لبوں پائے تھے جب سلطان رو کے ہاتھ اپنے پہلو سے رکھ کتے پیٹ تک آئے۔ وہ قمیض پر سے بھی اس کے ہاتھوں کی تپش لمس محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی خود کو سنبھالنے لگی، پر جان مشکل میں مزید آئی تھی جب وہ کرتا اتار کر اچھالتا اپنی ظالمانہ حرکتوں پر پھر سے
اترتا، اس کی گردن پر جھکتا، شارک کو اپنے دہکتے لمس سے مہکانے اس کے دل کے مقام پر اپنے پاگل لمس سے اس کی دھڑکنوں کی گنتی کے مطابق بار بار چھونے لگا۔ یہ عمل اس قدر پاگل کر دینے لگا تھا حرم کو کہ اسے اپنا پورا وجود پسینے سے نامعبوری طرح سے دہکانے لگا تھا۔ سلطان پلیز سلطان، وہ مزید برداشت نہ کر پاتی طرف کا اسے خود سے بڑے دگلتے روح موڑ کی پورا وجود جیسے زردوں کے ساتھ میں آ گیا تھا۔ سلطانوں کی آنکھیں اس خمار سے اس قدر شروع ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لہو بہہ نکلنے والا ہو۔ سورج ڈوری سے چلکتی اس کی چمکتی بل کھاتی کمر دیکھ اس نے خود پر ضرب کرنے کا آج سے تردد بالکل نہیں کیا تھا۔ وہ سارے لیمپیں بجھاتا اس کی کمر کی دانائی کو اپنے رہتے لمس سے سرہانے لگا۔ وہ برف اپنی پیشانی ٹکائے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بینچی نم آنکھوں سے بمشکل اس کی شدت برداشت کرتی باری باری سانسیں لے رہی تھی۔ ابھی وہ نرمی سے اس کا اپنی جانب موڑتا، اس کی کپ کپاتی نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا تھا، اس کی پھولی سانسوں کو خود سے جوڑتا، اس کی مہک خود میں جذب کرنے لگا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ اسے آزادی دیتا، اس کی نازک سی کلائیوں کو چوڑیوں سے آزاد دیتا، اس کے دونوں کلائیوں پر لبوس اپنی محبت پر مہرے ثابت کرنے لگا۔ سلطان پلیز، مجھے کچھ ہو جائے گا سلطان، وہ بری طرح سے کپ کپاتی روندی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کے میں بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگا اپنی ملکہ کو، کیا اپنے سلطان پر بھروسہ ہے میری جان؟ وہ محبت اور الفت سے بولتا سوال طلب کرنے لگا، جس پر وہ نازک جان نم آنکھوں سے اس بات میں سہلا گئی۔ اس کے جواب پر وہ مسرور ہوا تھا۔ تو پھر اپنے سارے ڈر سارے خوف اپنے سلطان کو سونپ دے میری جان، وہ دیوانگی سے بولتا، اس کے لبوں پر جھکا تھا، کپ کپاتی اپنی مہروتی شاہ گلاب سی باہیں اس کی گردن میں حمال کرتے آنکھیں مون گئی۔ سلطان اور متبسم ہوتا اپنے لمس کی نرمیاں اس کے وجود پر بکھیرنے لگا۔